صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نبی علیہ السلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اس کو سپورٹو وہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری نے سیدنا حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ یعنی اس کو سپورٹو ایک چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت پھر آگے ٹریول ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وہ چیپٹر آپ کھولیں بالکل اینڈ میں جا کے آتا ہے۔ اس چیپٹر کی دوسری حدیث ہی یہی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس سے اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ایڈریس کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے۔ وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابو بکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہے، سیدنا عثمان بھی موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی، اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی۔ ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا، اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے، ایسا نہیں تھا، اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، ضال کا ترجمہ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں بنتا، اور قرآن میں اس کی کئی ایک ایگزامپلس موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جملے بولے تھے سورہ یوسف میں کہ ہمارے والد جو ہے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں،
ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہمارے گمراہ ہیں، ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کے ماننے والے تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے۔ اور آگے بھی چل کے جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں آتی ہے تو، اور وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یعنی میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ کرو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں۔ اور ضلالک القدیم کے الفاظ ہیں، تو اس میں جو سعودی عرب سے قرآن شائع ہوا ہے نا وہابیوں کا، صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اس سے مراد گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوبنا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا اسی کو صحیح مانیں، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی، اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے تھے۔